نیوزی لینڈ کے درمیان T20 سیریز سے قبل دونوں ٹیموں کے کھلاڑی انجریز کی زد میں آ گئے۔ نیوزی لینڈ کرکٹ کے مطابق بے اول کے مقام پر پریکٹس سیشن کے دوران راجن رویندرا کے چہرے پر چوٹ لگی۔ راجن باؤنڈری لائن پر کیچ پریکٹس کے دوران باؤنڈری بورڈنگ سے ٹکرا گئے۔ نیوزی لینڈ کرکٹ کا بتانا ہے کہ راجن نے ابتدائی کنیکشن ٹیسٹ پاس کر لیا، تاہم وہ میڈیکل ٹیم کی نگرانی میں رہیں گے۔ راجن رویندرا آسٹریلیا کے خلاف ہوم T20 سیریز کے لیے نیوزی لینڈ اسکواڈ کا حصہ ہیں۔ وزارت خارجہ کا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی جانب سے دوحہ میں حالیہ فضائی حملے کے بعد معافی مانگنے پر رد عمل سامنے آ گیا۔ قطر کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے دوحہ پر حالیہ حملے پر معافی مانگی، جس میں قطری شہری بدر الدوسری شہید ہوئے تھے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے تصدیق کی کہ نیتن یاہو نے امریکی صدر سے ملاقات کے دوران قطری وزیر اعظم کو فون کر کے معافی مانگی۔ وزیر اعظم نیتن یاہو نے ٹرمپ کے مجوزہ غزہ جنگ بندی منصوبے کو تسلیم نہ کرنے پر حماس کو دھمکی دے دی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ایک بیان میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ حماس نے منصوبہ رد کیا تو اسرائیل اپنا کام مکمل کرے گا۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ منصوبہ جنگ کے خاتمے سے متعلق اسرائیل کے اصولوں سے مطابقت رکھتا ہے اور یہ معاہدہ یقینی بنائے گا کہ غزہ اسرائیل کے لیے بھی کبھی خطرہ نہیں بنے گا۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے پیر کے روز الزام عائد کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف PTI کے چیئرمین عمران خان مذاکرات کے بجائے انتشار چاہتے ہیں۔ یہ دعویٰ دلچسپ طور پر PTI کی اپنی صفوں میں بڑھتی ہوئی مایوسی سے مطابقت رکھتا ہے، جہاں کئی سینئر رہنما اپنے چیئرمین کو مفاہمت کی راہ اختیار کرنے پر قائل کرنے میں ناکام دکھائی دے رہے ہیں۔ دی نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ حکومت باشمول وزیر اعظم نے متعدد مرتبہ PTI کو مذاکرات کی پیشکش کی، لیکن ہر بار اسے رد کیا گیا۔